بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم فرع على الاصل الذي مهده فقال، پھر مصنف نے تفریع بیان کی اس کی اصل پر جو کہ ان کا طریقہ کار ہے۔ فقال تو کہا، مصنف کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے جو ہے قاعدہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کی تفریع بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے قاعدہ بیان کیا کہ قبح ثابت ہوتا ہے اقتضاء کے طریقے پر، تو وہ ثابت ایسے طریقے پر نہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے مقتضی ہی باطل ہو جائے، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ قبح کے باوجود افعال شرعیہ کی جو نہیں ہوتی ہے وہ اصل میں ثابت ہوتی ہے۔ قبح کے باوجود اگر کسی نے کر دیا منہی عنہ کو تو اس سے حکم ثابت ہو جائے گا۔ ولہذا اسی وجہ سے کان الربا وسائر البیوع الفاسدۃ وصوم یوم النہر مشروعا باصلہ۔ گرم برد اتنا اٹھا رہا ہے، اس میں ہاتھ میں ڈال رہے ہیں، میں کیسا پیتا ہوں اس کو؟ ہاں ٹھیک ہے، رکھو یار رکھو اوپر گرا لیں گے، یار رکھو، ہاں ٹھیک ہے رہنے دو، سمجھ گیا نا؟ تو اسی وجہ سے ربا اور تمام بیوع فاسدہ، اور یوم نہر کا روزہ اپنے اصل سے مشروع ہے، کیونکہ یہ جو ہے افعال شرعیہ ہے اور انہیں روکا گیا ہے۔ تو افعال شرعیہ جو ہے کیا ہوتے ہیں؟ اپنے اصل سے مشروع ہوتے ہیں۔ غیر مشروع بوصفہ، اور غیر مشروع اپنے وصف کے حساب سے، اپنے وصف کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ غیر مشروع ہے۔ اصل کے اعتبار سے مشروع، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع۔ لتعلق النہی بالوصف لا بالاصل، نہیں کے متعلق ہونے کی وجہ سے وصف کے ساتھ نہ کہ اصل کے ساتھ، یعنی افعال شرعیہ کی جو نہیں ہوتی ہے نا، وہ نہیں وصف سے متعلق ہوتی ہے، اصل سے متعلق نہیں ہوتی۔ روزہ متروک نہیں کہا جاتا، یوم نہر کا روزہ متروک کہا جاتا، تو در حقیقت وصف یعنی یوم نہر کا ہونا روزے کی ممانعت ہے، دراصل وصف یوم نہر کا ہونا روزے کی ممانعت ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب ٹھیک ہے، دراصل کیا ہے بھائی؟ یوم نہر کا روزہ ہونا یہ ممانعت ہے، روزہ ہونا ممانعت نہیں۔ تو اسی طرح دیکھیے ربا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ربا کے اندر جو ہے جسے اردو میں ہم سود کہتے ہیں، حرمت پائی جاتی ہے۔ مبادلۃ المال بالمال ہونے کی حیثیت سے تو جائز ہے، مبادلۃ المال بالمال ہونے کی حیثیت سے جائز ہے، لیکن چونکہ آپسی جو ہے مال جب ایک دوسرے کو لیا جاتا ہے، کمی زیادتی کی وجہ سے کیا ہے؟ وہاں ممانعت ہے، ایک ہی وجہ سے ممانعت ہے، تو وہ وصف ہے، کم ہونا یا زیادہ ہونا کیا ہے؟ وصف ہے، اس وصف کی وجہ سے ممانعت ہے۔ اسی طرح اور بھی مثالوں میں ای لاجل ان النہی عن الافعال الشرعیہ یقتضی القبح لغیرہ وصفا، یعنی اس وجہ سے کہ افعال شرعیہ کی جو نہیں ہے وہ قبیح لغیرہ وصف کا تقاضا کرتی ہے، قبیح لغیرہ تقاضا کرتی ہے، قبح لغیرہ کا وصف کے طور پر۔ ایسا کان هذه الامور المذکورۃ مشروعۃ باعتبار الاصل دون الوصف، تو یہ امور مذکورہ مشروع ہیں اصل کے اعتبار سے نہ کہ وصف کے اعتبار سے۔ اب دیکھو ہر ایک کی مثالوں میں دیتے ہیں۔ فإن الربا هو معاوضة مال بمال فيه فضل يستحق بعقد المعاوضة ولأحد الجانبين، یعنی لأحد الجانبين ولی نہیں، اس لیے کہ ربا وہ مال کا معاوضہ مال کے ساتھ ہے، اس میں فضل ہے یعنی زیادتی ہے جو مستحق ہو رہا ہے عقد معاوضے سے دونوں جانبوں میں سے کسی ایک کے لیے، عقد معاوضے سے دونوں جانبوں میں سے ایک کے لیے فائدہ ہو رہا ہے، ایک کے لیے فضل ہو رہا ہے، یعنی بچت ہو رہی ہے۔ وہذا مشروع باعتبار ذاتہ، اور یہ مشروع ہے اس کی ذات کے اعتبار سے، مشروع ہے، ادھر سے مال ہے ادھر سے مال ہے، ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ مشروع ہے۔ هو العوضان الذي هو العوضان، وہ جو کہ دونوں عوض ہیں، ادھر سے بھی عوض ہے ادھر سے بھی عوض۔ وانما الفساد فيه، اور فساد تو اس میں ہے، لاجل الفضل المشروط، اس فضل کی وجہ سے جس کی شرط لگائی گئی ہے، زیادتی کی شرط لگائی گئی ہے،
تبھی جا کے وہ حرام ہے. مان لو تھوڑی دیر کے لیے اگر زیادتی کی شرط لگائے بغیر کسی نے جو کسی کو 1 لاکھ روپے دیے انہیں واپس کرتے وقت میں 1,10,000 دیا تو کوئی حرام نہیں ہے, کوئی حرام نہیں ہے, زیادتی کی شرط لگائے بغیر. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں یہاں کیا بول رہے ہیں اسی وجہ سے لِأَحَدِ الْجَانِبِ لِأَجْلِ الْفَضْلِ الْمَشْرُوطِ, فضل مشروط کی وجہ سے. جتنے سودی معاملات ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ مشروط کے ساتھ ہوتے ہیں. وَهَكَذَا حَالُ سَائِرِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ, اسی طرح حال ہے تمام بے فاسدوں کا. تمام بے جو بھی فاسد ہوتی ہے اصل کے اعتبار سے کیا ہوتی ہے؟ وہ مشروع, کسی شرط کی وجہ سے فاسد ہو جاتی ہے, کسی شرط کی وجہ سے فاسد. کل بیع بشرط, جیسا کہ شرط کے ساتھ بیع, لا یقتضیہ العقد, ایسی شرط کے ساتھ کہ جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا, جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا. یعنی بیع کے وقت میں یہ بولے کہ تم یہ چیز کسی اور سے نہیں بیچنا, بیع کا مطلب کیا ہونے مالک ہو جاتا, مالک ہونے کا تو اس کے اختیار ہے, کسی اور کو نہیں بیچنا بولنا ہے شرط کیا ہے؟ شرط فاسد ہے, اس کی وجہ سے بیع فاسد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وفیہ نفع لأحد المتعاقدین, اور اس میں نفع ہو متعاقدین میں سے کسی ایک کا, او للمعقود علیہ الذی هو اہل الاستحقاق, یا معقود علیہ کا جو کہ اہل استحقاق ہے, جو کہ اہل استحقاق. معقود علیہ اہل استحقاق اگر ہو, یعنی غلام کو کسی کو بیچ کے بول رہا ہوں اب یہ غلام آپ کے پاس رہیں گا, کسی اور کو نہیں بیچنا, شرط کے ساتھ میں آپ کو دے رہا ہوں, تو یہ کیا ہے؟ یہ شرط فاسد ہے. اس میں معقود علیہ کا فائدہ ہو رہا نا, غلام اس کے پاس ہے تو نہیں اچھا کھاتا پیتا اچھا رکھتا ہوں گا بول کے دوسرے کو بیچ دیا تو نہیں مارنے والا توڑنے والا ہو سکتا ایسا. اچھا. والبیع بالخمر ونحوہ کل ذلک مشروع باعتبار ذاتہ, اور شراب کی بیع اور اس جیسی چیزوں کی ہر ایک مشروع ہے اپنی ذات کے اعتبار سے, اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے, لیکن صفت کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ صفت کے اعتبار سے ممنوع ہے. وَإِنَّمَا الْفَسَادُ بِاعْتِبَارِ الشَّرْطِ الزَّائِدِ, اور فساد تو اس شرط زائد کے اعتبار سے ہے. فَيَكُونُ مُفِيدًا لِلْمِلْكِ بَعْدَ الْقَبْضِ, لہذا وہ ملکیت کا فائدہ دیتا ہے قبضے کے بعد. بیع فاسد کے اندر یہی چکر ہے کہ بیع فاسد چونکہ اصل کے اعتبار سے مشروع ہے اور ذات کے اعتبار سے ممنوع ہے, اس کے اندر فساد آ جاتا ہے وصف کے اعتبار سے, تو لہذا وہ اصل کا اعتبار کرتے ہوئے عقد ہونے کے بعد اگر قبضہ کر لیا جائے تو ملکیت کا فائدہ دیتا ہے. بولیے. مشروع ہونے کے باوجود, ممنوع ہونے کے باوجود اس پہ اگر قبضہ کر لیا جائے, بیع ہو گئی, اس پہ قبضہ کر لیا گیا تو کیا ہے؟ ملکیت کا. اب سودی کاروبار سے کوئی آدمی کو جا کے کوئی چیز خریدا, اس چیز کا وہ مالک بن جاتا نہیں بن جاتا؟ بن جاتا. حالانکہ وہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کرنے کے باوجود بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. وَقَضَا صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ مَشْرُوعٌ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ صَوْمًا, اسی طرح یوم نحر کا روزہ مشروع ہے اس کے روزہ ہونے کے اعتبار سے. وغیر مشروع باعتبار الوصف الذي هو الاعراض عن الضیافت, اور غیر مشروع اس وصف کے اعتبار سے جو کہ ضیافت سے اعراض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضیافت سے اپن منہ پھیر رہے ہیں, اسی وجہ سے وہ ممنوع ہے. تو ذات کے اعتبار سے مشروع, وصف کے اعتبار سے ممنوع. فتعلق النہی فی کل ذلک بالوصف لا بالاصل, تو نہیں متعلق ہو جاتی ہے ان میں سے ہر ایک میں وصف کے ساتھ نہ کہ اصل کے ساتھ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.